رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الکبرو بطر الحق و غمط الناس، کہ تکبر حق کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے۔ دیکھیں تکبر کی بیماری سے اگر ہمیں نکلنا ہے نا، تو اس کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ تکبر کس کے لائق ہے۔ بیسیکلی تکبر جو ہے نا، یہ ایک ایسی صفت ہے جو اس کو جچتی ہے جو کہ کامل ہو، ہر نقص سے پاک ہو، جو خالق ہو اور جس کے پاس تمام اختیارات اور اتھارٹیز ہوں۔ اب آپ خود اپنے آپ سے پوچھ لیں کہ انسان کے پاس اس میں سے کوئی بھی صفت ہے؟ نہیں۔ یہ ساری صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہیں کہ اس کے پاس جو ہے وہ تمام اختیارات ہیں، اتھارٹیز ہیں، وہ ہر نقص سے پاک ہے، وہ کامل ہے اور وہ خالق ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے پاس یہ تمام صفات ہیں تو غرور بھی اللہ کی صفت ہے۔ تو جو اللہ کی اس صفت کو لینے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کو جہنم میں ڈال دیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تکبر اور بڑائی میری چادر ہے، جو اس کو مجھ سے لینے کی کوشش کرے گا تو میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ایک حدیث ہے کہ وہ انسان جس کے دل کے اندر رائی کے دانے جتنا بھی تکبر ہے نا، تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں کہ رائی کا دانہ کتنا مائنر سا ہوتا ہے، لیکن اتنا تکبر بھی اگر کسی کے دل کے اندر موجود ہے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اللہ نے آپ کو دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں دی ہیں، جتنا بھی مقام و مرتبہ اللہ نے آپ کو دیا، آپ نے اس پر غرور نہیں کرنا، آپ نے تکبر نہیں کرنا۔ کیونکہ جب بھی آپ کے پاس دنیاوی نعمتیں ہوں یا دینی نعمتیں ہوں، ان کے بارے میں آپ کے دل کے اندر اگر تکبر آتا ہے نا، تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ کیا میں ان نعمتوں کا خالق خود ہوں؟ کیا ان نعمتوں کو لینے اور ان سے محروم ہونے کا حق میرے پاس ہے؟ نہیں ہے نا، میرے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو اگر میرے پاس اختیار نہیں ہے تو غرور بھی میرے لائق نہیں ہے۔ اب یہی رویہ آپ کو لوگوں کو حقیر جاننے سے بچائے گا اور یہی رویہ آپ کو حق کو جھٹلانے سے بچائے گا۔ اور اس کے برعکس آپ نے جو رویہ اختیار کرنا ہے وہ عاجزی ہے، کیونکہ انسان جتنا عاجز رہتا ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ رہتا ہے، اتنی ہی وہ ترقی اور بلندی پاتا ہے، اللہ کے ہاں اتنا مقبول ہوتا ہے۔ اور انسان کی جو نعمتیں ہیں نا، یہ محفوظ اور ان میں اضافہ یہ بھی عاجزی کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اگزامپلس دی ہیں پچھلی قوموں کی کہ اللہ نے ان کو نعمتیں دی اور ان پر شکر گزاری چاہی، اطاعت گزاری چاہی، لیکن انہوں نے اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی ہے۔ اب ناشکری کے پیچھے جو ان کی وجہ تھی نا، وہ تکبر تھا کہ وہ اپنی بڑائی میں جیتے تھے اور وہ نبیوں کے سامنے جھکنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ آدمی ہمارے جیسے ہیں، یہ ہمیں واعظ و نصیحت کرتے ہیں، ہم ان کی بات مانیں، ہم اپنی خواہشات کو چھوڑ دیں، ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں۔ نہیں، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ حق کا انکار کیا، اور حق کا انکار جب کیا تکبر کی وجہ سے، تو پھر وہ ناشکری کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے بن گئے۔ اسی طرح زندگی کے اندر ہماری اصلاح اگر نہیں ہوتی تو اس کے پیچھے وجہ تکبر ہوتی ہے کہ ہم حق کو قبول نہیں کرتے۔ جو ہمیں نصیحت کرتا ہے، واعظ کرتا ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ انسان میں اس کی بات مانوں، اور میری جو خواہش ہے اس کے خلاف میں بات مانوں، چاہے وہ قرآن و سنت کی بات ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی خواہش کے خلاف چلیں، ہم اپنے آباء و اجداد، اپنے جو بڑے ہیں ان کے خلاف چلیں، حالانکہ حق ہمارے سامنے آ جاتا ہے، لیکن تکبر کی وجہ سے ہم نہیں مانتے۔ تو آپ کی اصلاح بھی تکبر کو ختم کرنے سے ہو سکتی ہے، اور تکبر ختم ہوگا تو حق آپ مانیں گی۔ اس طرح سے اصلاح کے تمام راستے انشاءاللہ تعالیٰ آسان ہو جائیں گے۔ اور جب آپ کے پاس جو نعمتیں ہیں، چاہے دنیاوی ہیں چاہے دینی ہیں، ان پر آپ یہ سوچیں گی کہ میرا ان نعمتوں کو حاصل کرنے میں کوئی اختیار نہیں ہے، اور جن لوگوں کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں تو ان لوگوں کا بھی اس میں اختیار نہیں ہے کہ وہ ان نعمتوں سے خود محروم نہیں ہوئے۔ جب آپ یہ سوچیں گی تو آپ دوسروں کو حقیر نہیں جانیں گی اور خود کو بڑا نہیں جانیں گی۔ ٹھیک، تو یہ جو ہے نا غرور، یہ انسان کو اللہ کے ہاں قبول نہیں کرواتا۔ اللہ کے ہاں انسان کی عبادات ساری ضائع ہو جاتی ہیں، ریجیکٹڈ ہو جاتی ہیں اگر انسان غرور کرنے والا ہے۔ کیونکہ آپ شیطان کو دیکھیں کہ شیطان کتنا عبادت گزار تھا، لیکن اس نے جب غرور کیا، جب تکبر کیا، جب اس نے یہ کہا انا خیر منہ، کہ میں اس آدم سے بہتر ہوں لہٰذا میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام عبادات کو ریجیکٹ کر دیا۔ اللہ نے اس کی تمام عبادات کو، ریاضتوں کو ضائع کر دیا، اور اس کو دنیا اور آخرت میں لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، اس کو جہنم والوں میں کر دیا۔ تو اسی طرح سے اگر ایک انسان جو ہے وہ عبادت کے باوجود تکبر والا رویہ اختیار کرتا ہے تو ساری عبادت اللہ کے ہاں ریجیکٹڈ ہے۔ اور شیطان ہمیں دنیا یا دین کے معاملے میں ہمیشہ تکبر میں ابھارتا رہتا ہے، وہ ہمیں اپنی بڑائی کا احساس دیتا رہتا ہے، لیکن ہمیں اپنے آپ کی کاؤنسلنگ کرنی ہے اس احساس کے ذریعے کہ بڑائی جو ہے یا غرور جو ہے یہ اللہ کا حق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے نا وہ اس غرور اور تکبر کے لائق ہیں۔ میرے اندر کوئی ایسی کوالٹی ہے نہیں کہ میں اس تکبر کو اختیار کروں، اور یہ اللہ کا حق ہے، یہ مجھے نہیں لینا۔
تو یہ اب آپ اپنی آپ کی اس طرح سے کاؤنسلنگ کریں گی نا، اللہ سے مدد مانگیں گی، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو ہے تکبر سے بھی نکل آئیں گی، عبادات بھی قبولیت تک چلی جائیں گی، اور جو آپ کی نعمتیں ہیں ان میں فراوانی بھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں آپ کو مقبولیت، عزت اور شہرت بھی عطا کریں گے انشاءاللہ۔